امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حق میں نہیں، ایران کے ساتھ کاروبار سے امریکی پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان کو ایران کے ساتھ کسی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکہ کی پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت۔ میتھیو ملر نے کہا پاکستان میں چین کے شہری بھی دہشت گرد حملوں کا شکار ہوئے، جانی نقصان پر دکھ ہوا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستانی عوام کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شانگلن میں چینی انجینئرز کی بس پر خودکش حملہ، 6 افراد ہلاک۔ شاہراہ قراقرم پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی بس سے ٹکرا دی۔ دھماکے کے بعد انجینئرز کی بس سڑک سے کھائی میں جا گری۔ اے سی بس شام کے مطابق دھماکے میں 5 چینی انجینئرز اور بس ڈرائیور جان سے گیا۔ انجینئر اسلام آباد سے داسو کیمپ کوہستان جا رہے تھے۔ گاڑی کو لاہور نالا بشام کے قریب ٹکر ماری گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیکورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملکی داخلی سلامتی اور مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ اور سیکورٹی ادارے امن کی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے بشام میں دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت۔ کہا مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی حکومت واقعے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کرے گی۔ ذمہ داران اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ سی پیک کے دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر سے بزدلانہ حرکت سے سازش کی۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کی سفارت خانے آمد واقعے کی تحقیقات پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ ایسے واقعات چین کے ساتھ اختلافات پیدا کرنے کی سازش ہیں۔ کچھ غیر ملکی عناصر دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عناصر دہشت گردی کے سرپرستوں کے طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ چینی حمایت سے دہشت گردوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے دہشت گردی کی مدد کرنے والے بھی انجام تک پہنچائیں۔ قوم شراکت داروں سے مل کر برائی پر غالب آئیں گے۔ مسلح افواج نے گوادر اور تربت میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ سیکورٹی فورسز نے تربت نیول بیس پر دہشت گردوں کے حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بروقت جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ مقابلے میں ایف سی بلوچستان کا اہلکار نعمان فرید شہید ہو گیا۔ حملہ ناکام بنانے پر صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید سپاہی نعمان فرید کی نماز جنازہ ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور بلوچستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں کی شرکت۔ ڈیٹا چوری سکینڈل، 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 23 کے دوران چوری کیا گیا۔ ڈیٹا لیک میں ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ جے آئی ٹی رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع۔ نادرا کے متعدد اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبئی گیا۔ نادرا ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے۔ جے آئی ٹی میں حساس اداروں سمیت نادرا کے افسران بھی شامل تھے۔ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ۔ کہا امریکی سفیر مجھ سے ملاقات کے لیے جیل نہیں آئے، ملنے آئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان اور کردار پر بات کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ رجیم چینج تسلیم کر لیتا تو پوری بائیڈن حکومت پر دباؤ آتا۔ پنجاب میں 40 ایم پی ایس کے فارورڈ بلاک کا علم نہیں، پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملنے دیا گیا تو پتہ کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے واقعات اور 8 فروری کے الیکشن کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ کہتے ہیں 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔
چیف جسٹس CCTV فوٹیج ریکور کرانے کا حکم دیں، فوٹیج چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود مجھے بانی PTI سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر 5 گھنٹے کھڑا رہا لیکن عملہ بہانے بناتا رہا۔ PTI رہنما عمر ایوب کہتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ عدالتی احکامات کو نہ مان کر کھلم کھلا توہین عدالت کر رہے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو کوئی آفر نہیں آئی کس حوالے سے؟ اہم عہدہ دینے کے حوالے سے؟ اہم عہدہ نہیں، میں تو سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ ایک چیئرمین ہی آپ کو دی جائے گی؟ سینٹ کا ممبر ہی نہیں ہوں تو چیئرمین سینٹ کا کسی نے اس طرح کی کوئی نہ آفر دیا ہے نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر فیصلہ تھا کہ اس دن ہم نے یہ موبائل فون سروس جو ہے اس کو معطل کیا تھا۔ الیکشن کے دن موبائل فون بندش کا فیصلہ درست تھا۔ ہم ایسی صورتحال میں الیکشن کرانے جا رہے تھے جہاں سیکیورٹی تھریٹس تھے۔ سینٹ الیکشن کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کسی عہدے کی کوئی پیشکش نہیں ہوئی۔ محسن نقوی اور میرے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں دشمن پاکستان اور چین میں غلط فہمیاں چاہتے ہیں، سازشی عناصر چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت دوبارہ نہ اٹھے۔ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم رہیں گے یا دہشت گرد رہیں گے۔ بلوچستان سے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں کے مابین سینیٹر کے بلا مقابلہ انتخاب اور نشستوں کی تقسیم کا فارمولہ بھی طے پا گیا۔ 11 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نون لیگ کو 3 نشستیں ملیں گی، جمعیت علماء اسلام کو 2 نشستیں دی جائیں گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی ایک نشست ہوگی۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ BAP کے کوٹے پر آزاد حیثیت سے سینیٹر ہوں گے۔ MKM کے سینٹ انتخابات کے امیدوار کون ہوں گے، حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ فیصل بابرہ کے نام پر بھی غور کیا جائے گا۔ احد چیمہ کے بیٹوں کی فیس معافی پر پرنسپل ایچسن کا استعفیٰ۔ وفاقی وزیر نے گورنر پنجاب کو خط لکھ کر فیس معاف کرنے کی سہولت لینے سے انکار کر دیا۔ لکھا میں اپنے بچوں کے لیے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ ایچسن کالج کے پرنسپل نے فیس کے معاملے پر انفرادی حیثیت میں رابطہ بھی کیا تھا۔ گورنر پنجاب فیس معافی کی نئی پالیسی جاری رکھیں اور پرنسپل کے دباؤ میں نہ آئیں۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ پرنسپل بورڈ آف گورنرز اور پالیسی سے انحراف کرے۔ طلباء اس پالیسی سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ ایچسن کالج لاہور میں گورنر پنجاب کی مداخلت پر مستعفی پرنسپل سے یکجہتی کے لیے طلبہ اور والدین کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ والدین نے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاستدان ہوں یا اشرافیہ، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس نے مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ موصول ہونے کی تردید کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے استعفیٰ ملنے کے بعد نظر ثانی کی جائے گی۔ گورنر ہاؤس کو پرنسپل کی چھٹیوں کی درخواست موصول ہوئی تھی، ان کی 18 دن کی ایکس پاکستان لیو منظور کر لی گئی۔